ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، ان سے بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں جو بات ہوئی اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ سیاستدانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور ایک عوام میں ایک اور تاثر بھی ابھی جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایسی کمپین چلائی ہے جس نے عام لوگوں کو فوج کے مخالف کر دیا ہے۔ کیا کچھ اس میں حقیقت ہے؟ آپ نے کچھ اس طرح کی ڈیزائن کیا تھا یہ جو پروڈکٹ ہے؟ میں نے تو نواز شریف صاحب سے جو تنہائی میں بھی باتیں کی، فوج کے تو بہت ہم حامی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کے بغیر دفاع ممکن نہیں ہے، لیکن اگر فوج کے پیچھے قوم نہ کھڑی ہو تب بھی دفاع ممکن نہیں ہے، اور فوج اگر اپنا کام چھوڑ دے اور سیاست میں مداخلت کرے تو پھر وہ دفاع نہیں کر سکتی۔ یہ جب اقتدار میں فوج رہی ہے، جنرل اقتدار میں رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ملک ٹوٹا بھی اسی وقت، سیاچن گیا بھی ضیاء الحق کے دور میں اور پرویز مشرف کے دور میں، جو کشمیر کے وہ 16 حل پیش کر رہے تھے، 16 حل، اور جا کے وہاں گھٹنوں کو ہاتھ تو لگایا واجپائی کے انہوں نے سری لنکا میں۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ لیکن کیسی اتھارٹی تھی جب واجپائی صاحب لاہور آئے تو مشرف صاحب نے انہیں گارڈ آف آنر نہیں دیا؟ یہ تو آپ دیکھ لیں نا، پھر نہیں کرتے نا۔ یعنی بے نظیر کو مرزا اسلم بیگ صاحب ٹوپی اتار کے ملتے تھے تاکہ سلوٹ نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک وقت تھا، یہ بھی رہا نہیں کرنا سلوٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے ہماری تو ہم اٹھ کے مارشل لا لگا دیں گے۔ تو ایسی صورت میں پرائم منسٹر کو کچھ فیل نہیں ہوتا تھا کہ میری اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے؟ اتھارٹی پرائم منسٹر کی کیا ہے؟ اگر جا کے ایک فوج کا دستہ 2-4 ٹینک لے کے پی ایم ہاؤس کو گھیر لیں۔ پرائم منسٹر کی اتھارٹی آئین ہے، روایات ہیں۔ اگر میں بہت بڑا افسر ہوں اور میرے دروازے پہ چپڑاسی ہے، اس سے آگے کلرک ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، میں انہیں آرڈر دیتا ہوں، وہ نہیں مانتے تو میری اتھارٹی ختم ہو گئی۔ میں نے اٹھا کے بندوق گولی تو نہیں مارنی نا۔ یہ ایک نظام ہے، قانون، آئین اور اداروں کا، سب کا اس کا احترام، اس میں پھر الیکٹڈ منتخب نمائندے کا اختیار اعلیٰ۔ جب کوئی نہ مانے تو ختم۔ یہاں کیا قتل نہیں ہوئے؟ یا دنیا میں جو انقلاب فوجی برپا ہوئے ہیں اس میں لوگوں کو، صدور کو، وزرائے اعظم کو قتل اور پھانسی نہیں دی گئی؟ تو اصل بات یہ ہے۔ میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے احکامات دیے ہیں ماننے والوں کو، وہ نہیں مانتے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کسی ایک ملک میں بھی 100% دین اسلام نافذ نہیں ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ وقت پہ پوچھیں گے نا۔ بالکل، تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا، جب لمٹس پتہ چل جائیں تو پھر اس وقت بندے کو سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ میری لمٹس ہیں، میں اس کو کراس نہیں کروں گا۔ جیسے ابھی موجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی حکومت چلتی رہتی ہے کہ نواز شریف صاحب نہ چھیڑ چھاڑ۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ نے کہا جیسے موجودہ حکومت چل رہی ہے، موجودہ حکومت چل رہی ہے تو موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ معیشت تباہ ہو گئی، گورننس برباد ہو گئی، جتنے دعوے اور جتنے وعدے تھے ہر ایک پہ یو ٹرن لے لیا۔ آج کیا مقام ہے؟ یہ یو ٹرن، یہ 62 اور 63 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کون جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا یہ؟ انہوں نے جو کہا کہ بڑا لیڈر وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، تو یو ٹرن نہ لے۔ ابھی فرض کریں عدالت میں چلے جائیں تو ثاقب نثار کی عدالت تھی نا، چیف جسٹس تھے، آپ کو بھی بلایا تھا انہوں نے، جو میرا کارکن رہا 95-96 میں میرے پاس بطور ایک مسلم لیگ نون کے ورکر کے وہ کام کرتے رہے اسی مسلم لیگ نون ہاؤس میں اسلام آباد میں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس بندے نے بلایا، کس بات پر بلایا؟ زمین والے معاملے پہ۔ معاملہ زمین کا نہیں تھا، بہانہ بنایا کٹاس راج، جس میں کام ہی میں نے کیا۔ ہندوؤں کے لیے اگر سکھوں کے علاوہ کسی چیئرمین نے کام کیا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تھا۔ پہلے یہ بہت ہندوؤں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے تھے، ایک دم بابری مسجد۔ میں نے کہا جی بابری مسجد کا معاملہ تو انڈیا میں ہے، ہمارے اپنے 45 سے 50 لاکھ ہندو پاکستانی شہری ہیں، اور یہ ہندو اپنی مرضی سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کو پاکستان جنگ سے فتح نہیں کیا، یہ معاہد ہیں، اور معاہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو پڑھ لیں۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اگر معاہد کے حقوق نہیں دو گے
اس کے ساتھ ظلم کرو گے تو قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ لے کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا. اتنا یہ سینسٹیو اور حساس معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا. تو پھر وہ آپ سے ناراض کیوں ہے؟ وہ تو کوئی 1,500 کنال زمین کا مسئلہ تھا. وہ 1946 کنال زمین کا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل تھے. بس وہ اتنا ہے کہ جو میرے بعد بنا دیا گیا اور بہت سی باتیں کرنی شروع کر دیں، میں نے جب وہ کرنی شروع کی تو مخالفت شروع ہو گئی. اتنی سی بات ہے. لیکن وہ حل نہیں ہو سکا. پھر جی وہ حل نہیں کیسے حل ہوتا؟ یعنی میں نے خسارے میں ایویکیو ٹرسٹ لیا، تقریباً 25-26 کروڑ خسارہ تھا، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور 1 ارب منافع میں چھوڑا. تو وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا. وہ تو شروع سے آپ میرے خیال میں ذرا نظر نہیں رکھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وہ کس نے اسے کہا انہیں کہ یہ آپ نے یہ کرنا ہے. آخری دن مجھے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ آپ عزت کرتے ہیں، یہ آپ نے عزت کی ہے، اور آپ کو یاد ہے جب آپ میرے پاس کام کرتے تھے، آپ کو یاد ہے میں نے یہ کہا انہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اگر کل تک آپ نے یہ ریکارڈ نہ دیا تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. وہ ریکارڈ میں نے دے دیا. پھر کل تک وہ بھی بات ختم ہو گئی. اصل میں انہیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ صدیق الفاروق کو یہاں سے ہٹائیں، کیونکہ میں گرو نانک یونیورسٹی بنانا چاہ رہا تھا. اس کے لیے 1 ارب روپے رکھ دیے گئے تھے. دوسری یونیورسٹی تھی ٹیکسلا میں، جو ایک گندھارا انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کے لیے بھی 1 ارب روپے رکھ دیے گئے تھے. ابتدائی سارا کام ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو وہ اعلانات تو اب ہو رہے ہیں جی گرو نانک یونیورسٹی میں ہم بنائیں گے. میں نے یہ تو آپ ریکارڈ کی بات ہے، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. یہاں میں نے یہ جو ایویکیو ٹرسٹ یہاں اپنا بلڈنگ ہے میریٹ کے ساتھ، اس میں ہم نے 50,000 اسکوائر فٹ زمین جو ہے اپنا بلڈنگ وہ مختص کر لی تھی. سارا کام، سارا کورس اس یہاں ہم ایم فل اور اس طرح کی کلاسیں شروع کرنے لگے تھے. بھائی کیبنٹ میں چلا گیا تھا اپنا سٹاف رکھنے کا، یعنی ہم نے وائس چانسلر اور باقی سارا. تو ابھی کیوں برا لگ رہا ہے اگر اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے تو؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس کو برا لگ رہا ہے. دیکھیے مسلم لیگی ورکر نہیں پسند کر رہے. اگر آپ باہر دیکھیں، بات علم کی ہے اور بات حقیقت کی ہے. میں نے مفتی اپنا کبھی نہیں جی نہیں، کبھی کچھ ہو نہیں. ہمارے سب سے بڑے یہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے شریعہ بینچ کے تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب نے یہ پڑھ لیں، انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے، فتویٰ دیا ہے کہ مندر بن سکتا ہے، پاکستان صلح سے حاصل کیا ہوا ہے، لیکن سرکاری پیسے سے نہیں بن سکتا. اس میں مفتی صاحب کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ جو سرکاری پیسہ ہے وہ سارے کا سارا ٹیکس کی آمدنی، اور ٹیکس جو ہے وہ ہندو اور کرسچن سب برابر دیتے ہیں، اور جتنے ہندو ہیں اتنے ہی تقریباً کرسچن بھی ہمارے بھائی ہیں، پھر کچھ سکھ بھی ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں. تو جب اس ہماری جو بجٹ ہے اور ہماری جو آمدنی ہے پاکستان کی، اس میں ٹیکس کے طور پر ہندو، سکھ اور کرسچنز بھی دیتے ہیں پیسہ، تو ان کی ویل بینگ پر اور ان کے مندر بنانے پر بھی خرچ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لا علمی کی بات ہے، جذبات کی بات ہے، یہ کہ انہوں نے چلایا کیا نہیں چلایا. لیکن یہ بھی کوئی مندر بنانے میں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے میں نہ یہ انہیں علم ہے موجودہ حکمرانوں کو. نہ نواز شریف صاحب نے تو مجھے کہا کہ میں آپ کو چیئرمین بنا رہا ہوں، آپ اتنی خدمت کریں ہندو اور سکھ کمیونٹی کی کہ ان لوگوں کا جو ہے نا، ان کی آنکھیں اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، ان کی اتنی خدمت کریں. لیکن وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک بیان چلتا ہے نواز شریف صاحب کا، وہ لگتا یوں ہے کہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. وہ ایک انڈیا سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سکھوں کا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں، درمیان میں بس لائن کھینچ دی گئی. تو اس کا مطلب یہ بات کو پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کو ہلایا ہے، کو وجود کو نقصان پہنچا ہے لوگوں کی زبان میں ان کے تاثرات. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب نے اس ملک کے دفاع کے لیے سب سے بڑھ کے کام نہیں کیے؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تو ضیاء الحق سمیت کسی فوجی سربراہ کو دھماکے کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے دھماکے نہیں کیے. جب کارگل چل رہا تھا کشمیر کے لیے تو نواز شریف صاحب نے اس کی مخالفت کی. کارگل پہ میں نے کتاب لکھی ہے،
کارگل پہ نواز شریف نے اپنی فوج کو بچایا ہے، چوکیاں پہ چوکیاں گر رہی تھیں. ذرا آپ اس میں جو کتاب لکھی ہے اپنا پرویز مشرف نے اور جو کتاب لکھی ہے میں نے آمنے سامنے رکھیں، حقائق آپ کو پتہ چلے گا. حقائق. تو آپ کی نسبت تو پرویز مشرف صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی کیونکہ وہ گراؤنڈ میں موجود تھے. تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ان کے فوجیوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. آپ ایسا کریں، جنرل مجید ملک کی کتاب پڑھ لیں، آپ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھ لیں، آپ کرنل اشفاق کی کتاب پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشرف 100% جھوٹ بول رہا تھا. اپنے بیانات میں نے اس کے سامنے رکھے ہیں، ٹونی زنی کے بیانات سامنے رکھے ہیں. اس تو میں آپ نواز شریف صاحب کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی کرگل کی؟ بالکل نہیں، جھوٹ بولتا ہے. ابھی جو ایک ریسنٹ سٹوری آئی جس میں سرتاج عزیز صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اس میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، تو سرتاج عزیز صاحب نے نواز شریف کو کہا کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب کا اس کے اوپر رد عمل یہ تھا کہ سرتاج عزیز صاحب اب کشمیر جو ہے وہ فائلوں سے تو نہیں ملنے والا، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا مجاہدین ہیں، مجاہدین کی میٹنگ نواز شریف، انہوں نے کہا جی ہم کہاں ہیں، ہم تو نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ کیا ہے. پھر اس کی سب سے بڑا ثبوت، جب یہ چین کی سپورٹ لینے کے لیے پرویز مشرف صاحب بیجنگ گئے اور یہاں سے جنرل عزیز نے جب ان سے بات کی، وہ ساری بات انڈین ایجنسیوں نے وہ ریکارڈ کر کے ڈال دی سوشل اس میڈیا پر، وائس میل میں، اور ساری دنیا نے سن لیا اپنے کانوں سے. لیکن وہ تو بڑے سیکرٹ طریقے سے پاکستان آئی بات تھی، وہ ڈپلومیٹ کے تھرو یہاں پہ آئے گی، میاں صاحب کو سنائی گئی. بات سن لیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا نے تو براہ راست ڈال دی نا، دنیا ساری سن رہی تھی. البتہ ایک کیسٹ جو ہے وہ واجپئی صاحب نے میاں صاحب کو بھجوا دی کہ آپ بھی سن لیں. اچھا، اس سے پہلے ڈال دی گئی تھی؟ ڈال دی گئی تھی، بالکل ڈال دی گئی تھی. تو پھر کیسٹ بھجوانے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسٹ وہ ہے جو آپ سن لیں، کہ آپ کہتے ہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مخلص تھا، آپ نے کارگل کر کے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. وہ تو نواز شریف صاحب پر الزام لگا رہے تھے اور نواز شریف صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. آپ ایسا کریں کہ وہ جو وائس میل، آج بھی میری کتاب میں آپ کو دے دوں گا، میری کتاب انگریزی اور اردو دونوں میں ہے، کارگل ایڈونچر اور ٹریپ، اور کارگل مارکا یا پھندا، یہ اردو میں ہے. آپ کو میں دے دوں گا، آپ پڑھ لیں. کوئی بات میں نے اپنے طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا. تو اس کتاب کو پارٹی کی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے؟ اس پارٹی نہیں، کتاب میں نے لکھی. نواز شریف صاحب کا آپ موقف نواز شریف صاحب کو موقع بالکل سمجھیں اسے. نواز شریف صاحب نے اس نے پڑھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ جب میں ٹونی زنی کا بیان اس کی کتاب سے نکال کے اس میں رکھوں، جب میں بل کلنٹن نے جب مذاکرات کیے ہیں میاں صاحب سے، ان میں موجود آدمی کی کتاب سے میں اٹھا کے آپ کو دے دوں، جب پرویز مشرف کا اپنا بیان اس میں رکھوں، جب ڈان میں ان کا پرویز مشرف کا چھپا ہوا بیان جو ہے وہ سامنے ہو، جب انڈین جو پارلیمانی کمیٹی بنی سبرامنیم کی سربراہی میں جب ان کی رپورٹ جو ایگزیکٹو سمری ہے وہ انہوں نے ڈالی ہو، اور اس سے میں نے ثابت کیا ہو کہ یہ معاملہ ہے کیا. صحیح. اس لیے یہ پرویز تو مشرف اس بک میں آپ نے اجمل قصاب کا بھی ذکر کیا اس واقعے کا نہیں، بھی؟ وہ تو صرف اس تک تھا. اچھا، یہ صرف اور صرف کارگل تک. اب اس میں بھی دیکھیں نا، اب ناراضگی والی بات ہے اس طرح سے بات کرنا. نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ اور سب سے پہلے یہ بات کر دی کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، حالانکہ اس طرح کی اجمل قصاب کا معاملہ پاکستانی عدالت میں موجود ہے. پہلے ایک منٹ، تو ان کو کیا ضرورت کیا پیش آئی سب سے پہلے؟ ایک منٹ. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وزیر داخلہ ملک صاحب تھے. انہوں نے مانا اور انہوں نے عدالت میں لے کے گئے اور عدالت میں پتہ چلا کہ کون پاکستانی ہے کون نہیں ہے. نواز شریف کی سٹیٹمنٹ بات کی ہے. یہ معاملہ پہلے عدالت میں آ چکا ہوا ہے. کچھ اخبار نویسوں نے جا کے اجمل قصاب کے گاؤں بھی پہنچ گئے. گاؤں پہنچے، لیکن ابھی مین سٹریم میں خبر نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کی میں بات. پھر عرض کروں گا، یہ جی نواز شریف، یہ وہی پروپیگنڈا ہے. بس یہ نواز شریف کو نہیں چھوڑنا، نواز شریف یہ کرتا ہے. کیوں؟ نواز شریف سے پہلے ایک بات ثابت ہو چکی ہو، عدالت میں جا کے کہو کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، وہاں تک پہنچ گئی ہوں تو نواز شریف نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی جو حقائق آپ نے بیان کیا انہوں نے کہہ دیا، تو وہ گردن زدنی ہے. نواز شریف گردن زدنی ہے، آپ کے وزیر داخلہ گردن زدنی نہیں ہے، آپ کی عدالت گردن زدنی نہیں ہے، آپ کے وہ جرنلسٹ گردن زدنی نہیں ہے جنہوں نے جا کے اجمل قصاب کے
عزیزوں سے بھی بات کر لی. خدا کا خوف بھی کرو یار. 2 واقعات اور ہیں. نہیں یہ تو پہلے یہ بات بتائیں نا یہ کیا ہے. یہ آپ کا موقف ہے, ہم اس نہیں سے میرا موقف نہیں ہے, یہ حقائق ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی عدالت میں نہیں تھا تو کیا نام ہے اپنا اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ملک صاحب رحمان ملک صاحب کا بیان پڑھ لیں. آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رحمان ملک صاحب نے سٹیٹمنٹ دی, یا یہ سارا بھائی حکومت اس وقت اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس طرح کے بیانات سے فائدہ اٹھانے حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی تھی. اچھا 2 اور واقعات کی بات میں ایک پھر کلیئر کروں, یہ پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے. یہ بات عدالت میں پاکستانی عدالت میں ثابت ہو چکی تھی کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے, ان کا جانا آنا وغیرہ سارا ثابت ہو چکا تھا. میں تو بالکل ابتدائی ٹائم کی بات کر رہا ہوں, جب ممبئی پہ حملہ ہوا اس کے فوراً بعد جا کے نواز شریف صاحب نے کہا عدالت میں کیس آیا بہت بعد میں, ٹرائل ہوئے بہت بعد. آپ ایسا کریں کہ براہ کرم یہ سارے حقائق دیکھ لیں, اس کے بعد بات کریں. اور مجھے اگر آپ پسند کریں تو آپ مہینہ 15 دن کے بعد اس ایشو پر میرے ساتھ پورا آپ انٹرویو کریں. بالکل ٹھیک ہے, کارگل پہ کریں. اوکے آگے بڑھتے ہیں. 2 واقعات اور ہوئے. مودی صاحب پاکستان آئے اور الزام یہ لگا کہ ذاتی تعلقات تھے, شادی میں لے کے آئے, بغیر ویزا کے لے کے آئے, اور ان کے انڈیا میں انٹرسٹ ہیں, اور کیوں حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. حکومت سے مراد نواز شریف صاحب خود حکومت میں تھے, پرائم منسٹر تھے. اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی مول لی انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی, مجھے یہ بتائیں کہ جب پرویز مشرف بطور آرمی چیف, بطور چیف ایگزیکٹو, بطور پریزیڈنٹ جا کے 16 حل پیش کرے اپنا کشمیر کے, وہ اسٹیبلشمنٹ کہاں تھی اس وقت, کہاں تھی؟ اس غلطی کا جواب پچھلی غلطی سے میں بات کر رہا ہوں, وہ حل 16 پیش کر رہا ہے. 16 یا 6 پوائنٹ 16 حل, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. حامد میر صاحب کا جو ہے نا, آپ کالم بھی پڑھ لیں, ان کی کتاب بھی پڑھ لیں, میں نے اپنی کتاب میں بھی دیا. جو کتاب پرویز مشرف کی کتاب کے جواب میں نے کتاب لکھی ہے نا, سرخرو کون, وہ ان کی ان دی لائن آف فائر کا جواب ہے. ہر صفحے کا جواب میں نے دیا, اور ان کے جھوٹ ثابت کیے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ISPR سمیت کسی نے میری کتاب کے ایک لفظ کی تردید نہیں کی, سمیت کارگل والی کی ایک لفظ کی تردید نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک آئے مودی صاحب پاکستان, وہاں پہ ADC نہیں تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میں پہلے آپ سے عرض کروں, ADC کا ہونا ضروری ہے, آپ کو پتہ ہے. یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ, یہ تو وہی بات ہے کہ میں چیئرمین ہوں تو میں اس ادارے کے مفادات کو جانتا ہوں. سارے اختیارات بنیادی طور پر چیئرمین کے ہوتے ہیں جو پھر نیچے جاتے ہیں. لیکن یہ کہا جائے کہ وہ کلرک نے جو بات لکھی ہے نا, وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات غلط ہے چیئرمین صاحب, آپ نے کلرک کی بات کو کیوں جو ہے وہ رد کر دیا. دیکھیں پرائم منسٹر از پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر. ان معاملات میں بہت سی باتیں, جیسے آپ کو شاید معلوم ہو کہ سارے ہی فوجیوں کے دور میں بیک جو ہے ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے, اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے تو پھر یہ فوجی نہ کریں نا, اسٹیبلشمنٹ والا جو دور ہے وہ نہ کریں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کام یا فوج کا کام ایک منتخب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے صرف دفاع کی پالیسی میں ان کو ایڈوائز کرنا ہے. فائنل آرڈرز جو ہیں, سنیں, فائنل احکامات منتخب وزیر اعظم اور منتخب حکومت. بالکل صحیح ہے, لیکن ایک پروٹوکول ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے جذبات کیسے ہیں انڈیا کی طرف, اس میں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑا گناہ. تو جب اتنی بڑی غلطیاں ہوئیں, جب دریا دے دیے, تو اس لیے نہیں بول سکا کوئی کہ اس وقت نظامی صاحب کو بھی اٹھا لو, اس وقت مجیب الرحمان شامی کو بھی اٹھا لو, اس وقت جو بولے اس کو اٹھا لو, تو بس خیر ہے, کوئی بولنے نہ دو کسی کو. اور اب جناب نہ صرف بولو بلکہ لوگوں کو آگے کرو. میں تو یہ بھی جانتا ہوں, اٹھا تو اب بھی رہے ہیں, کیا اٹھا تو اب بھی نہیں, اس سے بہت زیادہ کام ہوتا رہا ہے نا نواز شریف کے دور میں. پورے یار کتنے تو جو ہیں اپنا FM ریڈیو اسٹیشن بنے ہوئے تھے. صحیح. اچھا ایک اور واقعہ, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سیکیورٹی امور کے جو ابھی ایکسپرٹ ہیں جنرل, ان کو ایڈوائزر بھی لیا ہوا ہے مودی نے اپنا. وہ پاکستان آئے اور مریم نواز اور ان کے ساتھ مری گئے, اور بعد میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ یہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات ہیں, اور یہ ذاتی حیثیت میں آئے تھے سرکار کی طرف سے. اچھا جنرل کو کب لیا گیا؟ ابھی لیا گیا مودی کے دور میں. اب اگر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو وہ انڈیا گئے,
دورہ انہوں نے کیا، اپنا وہ گاؤں بھی دیکھا. اس کے بعد مسلسل نرسمہا راؤ سے پھر وہ اپنا سکھ ان کے پرائم منسٹر بنے، منموہن سنگھ تھے، پھر اس کے بعد واجپئی تھے، پھر اور بھی تھے درمیان میں 2 اور. ان سب کے ساتھ نواز شریف صاحب کا انٹریکشن رہا. لیکن وہ ایک جاسوس تھا، اس نے اپنی زبانی یہ کہا کہ میں لاہور میں جاسوس بن کے بھیس بدل کے وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں. جندل، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بات کو سمجھیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایک پہلو چھپا ہوا ہو، اس کا ایک پہلو اگر وہ جاسوس ہے، فرض کریں بیس بدل کے بیٹھنا اور رائے معلوم کرنا ایک الگ بات ہے. میں یہاں سے اٹھوں اور میں تھوڑا سا عوامی رائے لینے کے لیے اپنے آپ کو ذرا چھپا لوں کہ یار لوگوں میں جا کے بیٹھ کے ذرا دیکھوں تو صحیح لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہوٹلوں میں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے جب دیکھیں گے کہ یہ صدیق الفاروق ہے تو بات نہیں کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں بدل کے ایک جاسوس جیسے کلبھوشن اس نے نقصان پہنچایا، یہ الگ بات ہے. لیکن فرض کریں کوئی آدمی آتا ہے اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، سیاسی پارٹی میں بھی ہے، کاروباری آدمی بھی ہے، ساتھ یہ بھی کرتا ہے. تو کلبھوشن کل سیاسی پارٹی جوائن کر لیتا ہے اور عمران خان صاحب اس کو لے کے آتے پاکستان، تو پاکستانیوں کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ 2 باتیں بالکل الگ ہیں. کلبھوشن نے پاکستان میں لوگوں کو دہشت گردی کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے. یہ تو کھلا آدمی ہے نا، یہ چھپا ہوا نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی چھپا ہوا ہو، اس کا کوئی پہلو نہیں پتہ چل سکتا. آپ دیکھ لیں، آپ کے آئی ایس آئی کے ایک سربراہ نے انڈین آئی ایس آئی کے ساتھ سربراہ کے ساتھ انڈین اپنا کیا نام ہے آئی ایس آئی کہہ رہا ہوں راہ کے ساتھ مل کے کتاب لکھ دی. پڑھیں ذرا اس کتاب کو، میرے پاس موجود ہے، ہاؤس اریسٹ ہے. میں نے پڑھی. وہ ہاؤس اریسٹ کر لیا انہوں نے جب ہم لوگوں نے شور مچایا تب جا کے آپ نے کچھ باتیں کی. اس سے پہلے آپ کہاں تھے جب وہ وہاں جا کے ملتے رہے، ان کے بیٹے کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا اور یہ سارا کچھ. تو پھر ہمارے وہ لوگ جو ایک بھارت نہیں گئے، وہ دبئی میں لنڈن میں جا کے، میں ان کا بیٹا گیا. اچھا چلو دبئی اور لندن میں کیا ہمارے لوگ نہیں ہیں بیٹھے ہوئے؟ میں کچھ اور باتیں کروں گا وہ آپ کر نہیں سکیں گے، مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، سولینز کی ایک 0.1% مسٹیک نیک نیتی سے بھی اگر ہو وہ پکڑ لو، اور کسی اور کی بلنڈر ہو اور بدنیتی سے ہو اس کو اگنور کر دو، کیونکہ وہ آپ کا کوتوال کا دوست ہے. تھینک یو سو مچ صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ. مہربانی.